بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ جسے چاہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے. میرے محترم دوستوں اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز اور دیگر بھائیوں، جیسا کہ آج سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مختلف نشستوں پر ڈاکٹرز کا مقام اور اس سے متعلق دیگر موضوعات پر گفتگو کر چکا ہوں، تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے توفیق کرم سے آج آپ حضرات کے سامنے میں انسانیت اور اسلام کے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کا درس، انسانیت کی عظمت، انسانیت کے اقدار اور ہر وہ چیز جن کا تعلق اسلام سے ہے، انسانیت سے ہے، یہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں اس انسانیت کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں، ہم یہ دیکھ لیں انسانیت کے آغاز سے کہ انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک انسانیت پر مختلف ادوار گزرے ہیں اور انسانیت میں ہمیشہ بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، بہت سارے فساد اور بگاڑ آئے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، کہیں پر لسانیت کی صورت میں، کہیں پر دیگر مذہبی طور پر ایک دوسرے کو عدم برداشت کرنا، اور کہیں پر لسانی
قومی اور سرحدی حدود کی وجہ سے ہمیشہ انسانیت کو زدکوب کیا گیا ہے، ہمیشہ انسانیت پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ چاہے کہیں پر ہم نظر دوڑائیں تو انسانیت ہر طرف مظلوم ہو کر ہم اسے دیکھتے ہیں، اگرچہ بہت سارے ایسے ہیں جو انسانیت کے علمبردار ہونے کے، انسانیت کے حقوق کے علمبردار ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن پھر بھی جب بات مفادات کی آتی ہے، جب بات اپنے اغراض اور مقاصد کے آتے ہیں تو وہاں پر انسانیت کو چیردست کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کے اصولوں کو، ہمیشہ انسانیت کے اقدار اور انسانیت کی مضبوطی کے لیے انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور سانچے میں بنایا ہے، انسان کو بہترین طریقوں سے بنایا ہے، اور انسانیت کی تکریم، انسانیت کی عظمت کو قرآن کریم بیان فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے، مان لو اس رب کو، جان لو اس رب کو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، جس نے تم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا، پھر اسی سے تمہارے قبائلوں کو نکال دیا، اسی سے خاندان پیدا کیے، اسی سے انسانیت کو پھیلایا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں گروہ گروہ بنایا، قبائل بنائے، قبیلے بنائے، ان میں سے چھوٹے بڑے قبیلے دے کر، اس وجہ سے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی ایک قوم کو دوسرے قوم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وآباؤکم واحد، اے لوگو خبردار رہو، اے لوگو اس بات کو غور سے سنو، تمہارا ایک ہی رب ہے، تمہارا ایک ہی پروردگار ہے، اور تمہارا ایک ہی باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی اعجمی، جان لو کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، ولا لأحمر علی اسود، ولا اسود علی احمر، نہ کسی گورے کو نہ کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، اگر فضیلت الا بالتقوی، نیکی کاری پر اللہ کے ہاں فضیلت ہے، تقوی داری پر اللہ کے ہاں تمہارے رتبے بلند ہوتے ہیں، ورنہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کو کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے دوسرے کو کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس پر فخر کیا جائے۔ اس وجہ سے ایک دوسرے سے اختلافات کیے جائیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کی جائے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھا جائے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اسلام ہمیشہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ قرآن آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں،
الحمدللہ آپ پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ انسانیت کے اقدار اور اس کی خود مختاری، اس کی آزادی اور اہمیت کی بات کرتا ہے۔ ہمیشہ اسلام کا نقطہ نگاہ یہی ہے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، ذاتیات پر یا دوسرے کسی طور طریقے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور کسی انسان کو یہ اختیار اور حق نہیں دیا جاتا۔ بہت سارے دعویدار ملیں گے جو انسانیت کے نعرہ بلند کرنے والے ملیں گے، لیکن جب اپنے مفادات کی خاطر آتی ہے تو انسانیت کو روند جاتے ہیں، انسانیت کے ہلاکت کا اسباب پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، بلکہ انسانیت سے آگے اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کے پاک پیغمبر جانوروں کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اونٹنی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اس کی حالت دیکھتے ہیں اور اس کے مالک کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد اس کو فرماتے ہیں کہ اے شخص، اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کے حقوق